السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قلعہ روہتاس کی مکمل کہانی بتاؤں گا کہ اس قلعے پر اس کے بننے سے لے کر آج تک کیا گزری۔ یہ کہانی آپ میں سے زیادہ تر کے لیے نئی ہوگی اور یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس عظیم الشان قلعے کو کیوں بنایا گیا تھا؟ خیرالنساء کون تھی؟ اس قلعے کو کس نے بنایا؟ اور یہ قلعہ کب بنایا گیا؟ اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس کی دیواریں کتنی مضبوط ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو آئیے ان سوالوں کے جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قلعے کا مختصر تعارف۔ قلعہ روہتاس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قلعہ ضلع جہلم سے قریباً 16 کلومیٹر دور دینا کے قریب واقع ہے۔ یہ مین روڈ سے قریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ دور سے دیکھنے والوں کے دلوں پر اس قلعے کی دیواریں ایک عجیب سا دبدبہ پیدا کر دیتی ہیں۔ قلعے کی دیواریں دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل میں ہیبت اور حیرت کے ملے جلے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قلعہ پاکستان میں موجود قلعوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اب ہم قلعے کی باہر والی دیوار کی بات کرتے ہیں۔ اس قلعہ کی باؤنڈری وال یعنی باہر والی دیوار 4 کلومیٹر لمبی ہے۔ قلعے کے باہر والی دیوار کم سے کم 10 میٹر یا 30 فٹ اونچی ہے، جبکہ کئی جگہ پر اس دیوار کی اونچائی 18 میٹر یا 54 فٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ قلعہ کی دیوار کی موٹائی کم از کم 10 میٹر یا 30 فٹ ہے، جبکہ کئی جگہ پر دیوار 13 میٹر یا 39 فٹ تک چوڑی ہے۔ اتنی اونچی اور موٹی دیواریں بناتے وقت کیا کیا سامان کیا گیا ہوگا، کتنے مزدور کام کرتے ہوں گے، اور یہ دیواریں کتنی مضبوط ہوتی ہوں گی، اس بارے میں تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کی باہر والی دیوار پر 3 منزلیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ہر منزل کو دوسری منزل سے سیڑھیوں کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ سب سے اوپر والی منزل پر سپاہیوں کے لڑنے کے لیے چیمبرز بنائے گئے ہیں۔ اوپر والی سے نیچے والی منزل اسلحہ اور دوسرا ساز و سامان یا لنگر پانی کے لیے تھی، جبکہ باہر والی دیوار کی سب سے نچلی منزل سپاہیوں کے رہنے کے لیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے سپاہی یا افراد قلعے کے اندر رہ سکتے تھے یا حالت جنگ میں کتنے آدمی یہاں پہ چھپ سکتے تھے۔ قلعے کے اندر ایک وقت میں 30,000 سے بھی زیادہ سپاہیوں کے رہنے کے انتظامات تھے۔ شاہی خاندان، سلطنت کے امراء اور وزراء وغیرہ کے رہنے کے لیے قلعے کے اندر ایک دیوار کے ذریعے رہنے کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی، جو کہ قلعے کے اس مخصوص حصے کو دوسرے حصہ سے الگ تھلگ کرتی تھی۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران کئی دن تک قلعے کے اندر رہنے کے انتظامات ہر وقت رہتے تھے، مگر اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو کبھی کوئی لڑائی ہوئی اور نہ ہی کبھی محاصرے کی نوبت آئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس قلعے کا رقبہ کتنا ہے۔ قلعے کے رقبے کو لے کر مختلف روایات ہیں۔ کئی روایات کے مطابق اس قلعے کا کل رقبہ 3200 کنال پر مشتمل ہے، لیکن یونیسکو کے مطابق اس قلعے کا رقبہ 173 ایکڑ یا قریباً 1400 کنال پر مشتمل ہے۔ یہ قلعہ قریباً ایک کامیات الزاویہ مثلث کی طرز پر مشتمل ہے۔ چاہے رقبہ جتنا بھی ہو، یہ قلعہ اپنی وسعت کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ اب قلعے کے دروازوں کی بات کرتے ہیں۔ اس قلعے کے ٹوٹل 12 دروازے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سہیل گیٹ، شاہ چاند ولی گیٹ، کابلی گیٹ، شیشی گیٹ، لنگر خانی گیٹ، طلاقی دروازہ، موری یا کشمیری گیٹ، خاص خانی گیٹ، گٹالی گیٹ، تلا موری گیٹ، پپلی گیٹ اور سر گیٹ۔ روہتاس قلعے کے اندر ایک مسجد بھی ہے، جو ابھی بھی یعنی اپنی تعمیر کے 480 سال بعد بھی قریباً اپنی مکمل حالت میں موجود ہے۔ اس کا نام شاہی مسجد رکھا گیا تھا۔ اس کا صحن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا تھا۔ یہ مسجد کابلی دروازے کے بالکل ساتھ میں واقع ہے۔ اس زمانے میں پانی کے کنویں کو باولی بولا جاتا تھا۔ باولی کا مطلب ہے ایسا کنواں جس میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ قلعے کے اندر پانی کا زبردست انتظام موجود تھا۔ پانی لینے قلعے سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ قلعے کے اندر ہی 3 باولیاں یا 3 کنویں بنائے گئے تھے، تاکہ حالت جنگ میں تمام ضروریات زندگی کو قلعے کے اندر سے ہی پورا کیا جا سکے۔ سینٹرل باولی یا مرکزی کنواں، یہ قلعے کے اندر سب سے بڑا کنواں تھا۔ اس کو فوجیوں، ہاتھی اور گھوڑوں کے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے کنویں بہت گہرے کھودنے پڑتے تھے۔ اس کنویں تک پہنچنے کے لیے 148 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جن میں سے ہر سیڑھی 8 انچ چوڑی ہے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہاتھی اور گھوڑے بھی ان سیڑھیوں کے ذریعے کنویں تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ قلعہ روہتاس کے اندر شاہی باولی یا دوسرا کنواں کابلی گیٹ کے بالکل
نزدیک واقع ہے۔ کابلی گیٹ قلعے کے اندر ہی واقع ہے اور قلعے کو دو حصوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ ایک حصہ اونچا ہے جبکہ دوسرا حصہ نشیب میں واقع ہے۔ اس گیٹ کے تھوڑے فاصلے پر شاہی باولی یا شاہی کنواں واقع ہے۔ 60 سیڑھیاں اتر کر اس کنویں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کنویں کی دیواروں کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے چیمبرز یا نہانے کے لیے جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ شاہی خاندان کے افراد اس کنویں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ قلعے کے اس حصے میں شاہی خاندان کے علاوہ کسی دوسرے کا آنا ممنوع تھا۔ قلعے کے اندر تیسری باولی یا تیسرا کنواں، اس کا نام تھا سر گیٹ باولی۔ یہ ایک چھوٹا سا کنواں سپاہیوں کے پانی پینے کے لیے تھا۔ سپاہیوں کے اسلحہ کے لیے بنائے گئے چیمبرز۔ قلعہ کی بیرونی دیواروں کے اوپر سپاہیوں یا توپچیوں کے تیر یا توپ خانہ وغیرہ چلانے کے لیے چیمبرز یا مخصوص جگہیں تھیں جہاں بیٹھ کر یا لیٹ کر دشمن پر وار کیے جا سکتے تھے۔ دفاعی نقطہ نظر سے یہ زبردست بندوبست تھا۔ سپاہی دشمن کے وار سے بخوبی بچ سکتے تھے اور خود بھی بڑے آرام سے دشمن پر وار کر سکتے تھے۔ حویلی مان سنگھ اور رانی محل۔ حویلی مان سنگھ اور رانی محل دونوں ہی اگرچہ اس وقت خستہ حال ہیں مگر ابھی قائم ہیں۔ حویلی مان سنگھ کافی اونچائی پر بنائی گئی ہے۔ یہاں سے تقریباً پورے قلعے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ گرمیوں میں بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے یہ بتاتے ہیں کہ اس حویلی کے اندر رہنا بہت ہی شاندار رہا ہوگا۔ مان سنگھ اکبر بادشاہ کا سسر تھا اور اس کی فوج کی کمان بھی کرتا تھا۔ رانی محل کے اصل میں 4 کمرے تھے جن کی بنیادیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن 3 کمرے شاید وقت کی نظر ہو گئے، لیکن ایک کمرہ ابھی بھی کھڑا ہے جس کے اندر اور باہر دیدہ زیب نقش و نگار کا کام دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کمرے کی لمبائی بھی 8 فٹ ہے اور تقریباً چوڑائی بھی 8 فٹ ہے۔ اس کمرے کا چھت تقریباً 20 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ یہ کمرہ باہر سے دیکھنے پر گنبد نما نظر آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا مغل بادشاہوں کے لیے یہ قلعہ کوئی خاص دلکشی رکھتا تھا؟ نہیں، مغل بادشاہوں کے لیے روہتاس فورٹ کبھی بھی دل پسند جگہ نہیں رہا، کیونکہ اس قلعے میں باغ تالاب وغیرہ نہیں تھے جو کہ مغل بادشاہوں کی پسندیدہ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ یہاں پر بادشاہوں کے لیے کوئی خاص محل وغیرہ تعمیر نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا جو بھی بادشاہ یہاں آیا وہ خیموں میں رہا کرتا اور ایک رات سے زیادہ شاید ہی کسی بادشاہ نے روہتاس قلعے میں قیام کیا ہوگا۔ اکبر بادشاہ نے صرف ایک رات ادھر قیام کیا تھا اور وہ بھی خیمے میں۔ اس قلعے کے اندر ایک پھانسی گھاٹ بھی موجود ہے، لیکن تاریخ کی ساری کتابوں میں کسی بھی جگہ یہ درج نہیں ہے کہ کیا کسی کو قلعے کے اندر پھانسی کبھی دی بھی گئی تھی یا نہیں۔ گردوارہ چوہا صاحب۔ قلعہ کے باہر کی طرف گردوارہ چوہا صاحب ہے جو سکھوں کی عبادت گاہ ہے۔ ایسا روایت کیا جاتا ہے کہ جب بابا گرو نانک صاحب کا ادھر سے گزر ہوا تو اس علاقہ کے مکینوں نے بابا جی سے پانی نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق بابا جی نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق بابا جی نے وہاں پر موجود ایک پتھر کو ہٹایا تو چوہا پھوٹ پڑا۔ چوہا کو اردو زبان میں پانی کا چشمہ کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس جگہ گردوارہ بنا اور اس کا نام چوہا صاحب گردوارہ پڑا۔ اب بات کرتے ہیں کہ خیر النساء کون تھی۔ شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک قادر بخش کی بیٹی خیر النساء ایک بہادر فوجی عورت تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ کئی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ شیر شاہ کی 1945 میں وفات کے کچھ دیر بعد خیر النساء بھی ایک لڑائی لڑتے ہوئے فوت ہو گئی۔ اس کا مقبرہ قلعہ روہتاس کی حدود کے باہر شمال کی جانب ایک چھوٹی سی عمارت کے اندر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خیر النساء کو دفنایا تو ادھر ہی گیا تھا، مگر پھر اس کی لاش کو سسرام جو کہ انڈیا کی ریاست بہار میں واقع ایک جگہ ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق خیر النساء کی لاش کو مقبرہ سے نکال کر کسی نشیبی جگہ پر دفنا دیا گیا تھا، لیکن شاید خیر النساء کی اصل قبر کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر دفن ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ قلعہ کس نے اور کب بنوایا تھا۔ یہ عظیم الشان قلعہ 1541 میں شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان تھا، ان کے حکم پر بنوایا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری 1545 میں ایک لڑائی میں شدید زخمی ہو کر فوت ہو گئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا اختتام کلمہ طیبہ پر ہوا۔ اپنی زندگی میں وہ قلعے کی تکمیل کو نہ دیکھ سکیں کیونکہ قلعہ اس کی وفات کے بعد مکمل ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ قلعہ 8 سال میں تعمیر ہوا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اس قلعے کو مکمل ہونے میں 4.5 سال لگے۔ 1997 میں اس قلعے کو UNO کے ایک ذیلی ادارے یونیسکو میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر پہچانا گیا۔ اب بات کرتے ہیں قلعہ روہتاس کیوں بنایا گیا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ قلعہ روہتاس دفاعی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا۔ 1540 میں شیر شاہ نے ہمایوں کو کناؤج جو کہ اتر پردیش میں واقع ایک جگہ ہے اس مقام پر شکست دے کر انڈیا سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔
قلعہ روہتاس کو بنانے کے دو مقصد تھے، کیونکہ شیر شاہ نے ہمایوں کو انڈیا سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے شیر شاہ کو پتہ تھا کہ شاید ہمایوں دوبارہ آ کر انڈیا میں اپنی حکومت دوبارہ پانے کے لیے حملہ کرے گا، تو یہ قلعہ ہمایوں کے متوقع حملے کو پسپا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوسرا مقصد اس کا یہ تھا، کچھ مقامی گکھڑ قبیلے تھے جو کہ جنگجو قسم کے قبیلے تھے اور ہمایوں کے ساتھ بڑے مخلص تھے اور ابھی بھی ہمایوں کا ساتھ دے رہے تھے، شیر شاہ سوری کی سلطنت کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے شیر شاہ سوری نے ان گکھڑ قبیلوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اور اپنی سلطنت کا رعب و دبدبہ دکھانے کے لیے دفاعی اعتبار سے یہ ایک زبردست حکمت عملی کے طور پر یہ قلعہ بنایا تھا۔ شیر شاہ سوری کی 1945 میں وفات کے بعد 1955 میں ہمایوں نے اس قلعے کو گکھڑ قبائل کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکمران بدلتے رہے اور اس قلعے نے کئی حکمران آتے جاتے دیکھے، مگر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ابھی بھی اپنے آثار لیے قائم ہے۔ اب اس ساری کہانی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے اور قلعے کی چیختی ہوئی دیواریں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ اس قلعے کی دیواریں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، وقت ادھر ہی کھڑا رہتا ہے جبکہ وقت گزارنے والے خود گزر جاتے ہیں، لیکن وقت ان سے نہیں گزارا جاتا۔ امید ہے کہ آپ کو قلعہ روہتاس کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔